ناظرین، 3500 قبل مسیح میں دنیا کی سب سے پہلی سیویلائزیشن میسوپٹومیا وجود میں آئی۔ میسوپٹومیا کی سیویلائزیشن دو دریا تیگریس اور یوفریٹس کے درمیان وجود میں آئی تھی، جو کہ آج کے عراق میں واقع ہیں۔ میسوپٹومیم سیویلائزیشن کا موسم گرم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کاشتکاری پر زیادہ انحصار کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے اپنے قریب کے دونوں دریا تیگریس اور یوفریٹس کی مدد لیتے ہوئے دونوں دریاؤں کا رخ موڑ دیا تھا، تاکہ فصلوں کے لیے پانی حاصل کر کے انہیں اچھی طرح سے کاشت کیا جا سکے۔ ناظرین، ڈویژن آف لیبر کے رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سیویلائزیشن کے کچھ لوگ کاشتکاری کرتے اور باقی لوگ ڈیولپمنٹ کی دوسری ایکٹیویٹیز کو سنبھالتے تھے۔ میسوپٹومیا کے لوگوں نے بہت سی چیزوں کو انوینٹ کیا تھا، جن میں کاپر اور میٹل کی چیزیں، گلاس، لیمپ، ٹیکسٹائل ورک، سیلاب سے بچنے کے لیے ڈیم، پانی کو سٹور کرنے کے طریقے اور نکاسی آب کا نظام بھی شامل تھا۔ میسوپٹومیم سیویلائزیشن کے بعد 2950 قبل مسیح میں کنگ نارمر نے ایجپٹ کی سیویلائزیشن کی بنیاد رکھی، جو کہ دریائے نیل کے قریب بنائی گئی تھی۔ ناظرین، ایجپٹ کی سیویلائزیشن دنیا کی سب سے پہلی نیشن سٹیٹ یعنی کہ پولیٹیکل سٹیٹ تھی۔ کنگ نارمر نے میمفس کے شہر کو ایجپٹ سیویلائزیشن کا کیپٹل بنایا تھا۔ 2850 قبل مسیح میں کنگ نارمر نے ایجپٹ میں پیرامڈز کی تعمیر شروع کروا دی تھی۔ یہ ایجپٹ کی گولڈن ایج تھی، جسے اولڈ کنگڈم ایج بھی کہا جاتا ہے۔ 2600 قبل مسیح میں دا گریٹ انڈس ویلی سیویلائزیشن وجود میں آئی۔ ناظرین، انڈس ویلی کی سیویلائزیشن ایجپٹ اور میسوپٹومیا دونوں کی سیویلائزیشن سے بڑی سیویلائزیشنز تھی۔ ان کی سب سے بڑی سٹی موہنجو دڑو تھی، جس کی آبادی لگ بھگ 40,000 کے قریب تھی۔ ناظرین، انڈس ویلی سیویلائزیشن کی ٹریڈ کا سسٹم پہلی دونوں سیویلائزیشنز کی نسبت ہائیلی آرگنائز تھا۔ 1900 قبل مسیح میں انڈس ویلی سیویلائزیشن اپنے اختتام کو آ پہنچی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بربادی کا سب سے بڑا سبب اس وقت کے آنے والے سیلاب تھے۔ ناظرین، دنیا میں بننے والی ان سیویلائزیشنز کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ تھی پانی۔ میسوپٹومیا کی سیویلائزیشن تیگریس اور یوفریٹس کے دریا کے قریب تھی۔ ایجپٹ کی سیویلائزیشن دریائے نیل اور انڈس ویلی سیویلائزیشن پاکستان میں موجود دریائے سندھ یعنی کہ انڈس ریور کے قریب تھی۔ ناظرین، ان سیویلائزیشنز کی کامیابی اور ان کو اتنا ہائیلی آرگنائزڈ بنانے میں سب سے اہم کردار ان دریاؤں کا ہی تھا۔ ان دریاؤں کی وجہ سے ان سیویلائزیشنز کے قریب کی زمین قابل کاشت بن چکی تھی، اور اسی وجہ سے یہ سیویلائزیشنز ڈیولپ ہو پائی تھی۔ 2000 قبل مسیح میں اب کاشتکاری کا نظام دنیا کے دوسرے حصوں میں پھیلنا شروع ہو چکا تھا، جن میں چائنا، امریکہ، گریس اور آخر میں نارتھن یورپ شامل ہیں۔ ناظرین، کاشتکاری کے نظام کی وجہ سے اب نارتھ یورپین سیویلائزیشن نے بھی جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ 2500 قبل مسیح میں ساؤتھن انگلینڈ میں سٹون ہینج کنسٹرکٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، جس کا راز محققین اب تک نہیں جان پائے کہ یہ کیسے اور کیوں بنائے گئے تھے۔ 3000 قبل مسیح میں میسوپٹومیا میں اب نیا میٹیریل بننا شروع ہو گیا تھا۔ اس میٹیریل کو برونز کا نام دیا گیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب دنیا ایک نئے دور کا آغاز کر رہی تھی، جس کو برونز ایج کا نام دیا گیا تھا۔ اس دور میں انسان نے لین دین کے حساب کو لکھنا شروع کر دیا تھا، اور اسی دور میں لوگ زیادہ تر تجارت کی طرف منتقل ہو رہے تھے۔ ناظرین، اس وقت کے مرچنٹ ایک ایسے مٹیریل جسے ٹن کہتے تھے کی تجارت کرتے، جو کہ برونز کو بنانے میں استعمال ہوتا تھا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب ٹریڈ انٹرنیشنلی دنیا کے اندر پھیل رہی تھی۔ برونز ایج میں اب کچھ ایسا شروع ہونے جا رہا تھا جو انسانوں کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ ناظرین، اس دور میں بڑی سطح پر جنگوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ 1650 قبل مسیح میں ایجپٹ کو جنگ کے ذریعے ایسے لوگوں نے فتح کر لیا تھا جن کو ہائکسوس کا نام دیا جاتا تھا۔ ہائکسوس کے ان حملوں کا ایجپٹ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جس کے بعد اگلے 100 سال تک ہائکسوس ایجپٹ پر رول کرتے رہے تھے۔ 2000 قبل مسیح۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا
جب دنیا کی پہلی سویلائزیشن کے 2000 سال بعد یورپ کی سویلائزیشن وجود میں آئی۔ یہ سویلائزیشن ایجنسی پر موجود کریٹ آئی لینڈ پر وجود میں آئی تھی، جس کو ماینن کلچر کا نام دیا گیا تھا۔ اس سویلائزیشن کی سب سے بڑی سٹی کنوسوس تھی، جس کی آبادی قریباً 1 لاکھ تک تھی۔ اس سویلائزیشن کے لوگ میڈیٹرین سی کے تھرو ٹریڈ کرتے تھے اور اپنے نظام کو چلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنا علیحدہ رائٹنگ سٹائل متعارف کروا رکھا تھا، اور اپنی اسی رائٹنگ سٹائل کی مدد سے انہوں نے اپنے لاز بنا کر لکھ رکھے تھے تاکہ قانون کے نظام کو یقینی بنایا جا سکے۔ ناظرین، مائنن کے لوگ بہت زیادہ ریلیجیس تھے۔ وہ اپنے بنائے ہوئے خداؤں کے لیے جانوروں اور انسانوں کی بلی چڑھایا کرتے تھے۔ ناظرین، 1450 قبل مسیح میں ارتھ کویکس کی وجہ سے یہ لوگ مکمل تباہ ہو گئے تھے۔ انہی زلزلوں کی وجہ سے سویلائزیشن مائنن مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ایجپٹ پر قابض ہائکسوس کو ایجپٹ سے باہر نکال دیا گیا تھا، اور تھٹموس III نے ایجپٹ میں اپنی حکومت بنا لی تھی۔ ناظرین، اس کے دور میں ایجپٹ ایک بڑی اور مضبوط ملٹری پاور بن چکا تھا۔ 1457 قبل مسیح میں اب ایجپٹ کے لیے ایک بڑا خطرہ سیرینز ابھر کر سامنے آ رہے تھے۔ اس بڑے خطرے سے نمٹنے کے لیے تھٹموس نے اپنی فوجوں کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ سٹی آف میگیڈو کی جانب سے ایجپٹین نے سیرینز پر اٹیک کر دیا تھا، اور ایجپٹین کے ان حملوں کا سیرینز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایجپٹین فورسز نے سیریا کے قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد سیرین کا لیڈر بھاگنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور اس طرح ایجپٹ نے فتح اپنے نام کر لی تھی۔ ناظرین، ایجپٹ اور سیریا کے درمیان ہونے والی یہ جنگ دی بیٹل آف میگیڈو محققین کے مطابق دنیا کی سب سے پہلی ریکارڈڈ جنگ تھی۔ ناظرین، تھٹموس III یہ جنگ جیتنے کے بعد اب اپنی حکومت کو اور بھی بڑا کرنا چاہتا تھا، جس کے بعد اس نے اور بھی جنگیں لڑیں، اور محققین کے مطابق وہ کوئی بھی جنگ نہیں ہارتا تھا، جس کے بعد اس کو نیپولین آف اینشینٹ ایجپٹ بھی کہا جانے لگا تھا۔ ناظرین، ایجپٹ کا شہر تھیبس، جو کہ میڈیٹرین سی کے ساؤتھ میں 800 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ایجپٹ کا مرکز بن چکا تھا۔ 1332 قبل مسیح میں ایجپٹ دنیا کی سب سے پاورفل نیشن تھی۔ اس وقت کے بادشاہ ایکینیٹن کو اس کے سب سے وفادار نوکر نے زہر دے کر مار دیا تھا، جس کے بعد اس کے 9 سالہ بیٹے توتن خامن کو تخت دے دیا گیا تھا۔ ناظرین، توتن خامن تھٹموس III کی پیڑھی میں سے تھا۔ ناظرین، ایجپٹین لوگ اپنے آباء و اجداد کو بہت زیادہ رتبہ دیا کرتے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ اپنے خداؤں کو رتبہ دیتے تھے۔ ایجپٹین کے 2 بڑے خدا آمون اور را تھے۔ ان کے مطابق آمون نے اس یونیورس کو بنایا، اور را سورج اور روشنی کا خدا تھا۔ ایجپٹ کے لوگ اپنے بادشاہوں کو اپنے خدا کے برابر رتبہ دیا کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے اوپر یہ حکمران اور بادشاہ ان کے خداؤں کی طرف سے مسلط کیے جاتے ہیں۔ توتا خامن کے زمانے میں ایجپٹ کو اولڈ کنگڈم کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اور اس ایج کو سیکنڈ گولڈن ایج آف ایجپٹ بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین، ایسٹ کے اندر اب ایجپٹ سب سے بڑی ملٹری فورس بن چکی تھی۔ اس وقت میں ہٹیز، جو کہ اینشینٹ ایناٹولین، جو کہ آج کا ترکی ہے، کے مالک تھے، ایجپٹ کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ایجپٹ اور ہٹیز کے درمیان ہونے والی جنگ میں بھی ایجپٹین کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ ناظرین، ایجپٹ کے نیو کنگڈم کے ڈیولپمنٹ میں رائٹنگ ایک اہم فیکٹر تھا۔ ان لوگوں نے تجارت اور ٹیکس کے نظام میں لکھائی شروع کر دی تھی۔ کنسٹرکشن، آرٹ ورک، پبلک لا کوڈز اور اس طرح کے بے شمار کاموں میں رائٹنگ شروع کر دی گئی تھی۔ ناظرین، ایجپٹن لوگوں کو سوشل کلاسز میں تقسیم کر رکھا تھا، جن میں پیزنٹس یعنی کہ مزارے کو ایجپٹین اسٹیٹ کے لیے بیک بون سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، مزارے بڑھتی ہوئی آبادی کی خوراک کو پورا کرنے کے لیے فصلوں کو اگانے کا کام کرتے تھے۔ 1323 قبل مسیح میں توتن خامن ایجپٹ کے نیو کنگڈم کے بادشاہ 19 سال کی عمر میں انتقال کر گیا تھا۔ ناظرین، ایجپٹ کے ہر مرنے والے بادشاہ کو ایک خاص ویلی میں لے جا کر شاندار مقبرے میں دفنایا جاتا تھا۔ اس ویلی کو ویلی آف کنگز بھی کہا جاتا ہے،
جس میں آج تک قریباً 63 ایجپٹین بادشاہوں کے مقبرے بن چکے ہیں۔ ان بادشاہوں کے ساتھ ان کے سونے چاندی کو بھی دفنایا جاتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ آگے کی زندگی میں یہ دولت ان کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ 1600 قبل مسیح گریس، جس پر حکومت تھی مائسینینز کی، یہ لوگ کمال کے جنگجو ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، 1400 قبل مسیح میں یہ لوگ کریٹ میں داخل ہوئے، جو کہ میڈیٹرین سی کا 5واں بڑا آئی لینڈ ہے، اور مایونین سویلائزیشن پر قابض ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے کریٹ میں اپنے بڑے بڑے پیلیسز بنا لیے تھے اور مائسین کو اپنا کیپٹل مقرر کیا تھا۔ یہ لوگ کمال کے جہازران تھے، اسی لیے انہوں نے ٹریڈ کے لیے جہازوں کی مدد سے اٹلی اور سسلی کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دی تھی۔ ان لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ایسٹ کے اندر ٹریڈ کا ایک بڑا نیٹ ورک بنا لیا تھا۔ ناظرین، اس وقت کے دور کو لیجنڈری ہیروز کی ایج بھی کہا جاتا ہے، جن میں گریٹ ہیکٹر، جائنٹ ایجیکس اور مائٹی ایچیلس اور پرسیوس، جس نے مائسین کی بنیاد بھی رکھی تھی، شامل ہیں۔ ناظرین، مائسین ایج کے کچھ ہیروز کی ایسی کہانیاں بھی ہیں جو حقیقت پر بالکل بھی مبنی نہیں ہیں، جن میں ایک ہیرو سلیئر میڈوسا بھی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سی مونسٹر کو شکست دی تھی۔ ناظرین، دنیا کے نقشے پر موجود اس وقت کی نیشنز میں ایجپٹ اب بھی سب سے طاقتور نیشن تھی۔ 1289 قبل مسیح ایجپٹ کے ایک نئے دور کا آغاز۔ ریمیسیس II، ناظرین، یہ بادشاہ ایجپٹ کو نئی بلندیوں پر لے کر جانے کی تیاریوں میں تھا۔ دوسری طرف ہٹیز اپنے کنگڈم کو اور بھی بڑا کرنے میں لگے تھے۔ ہٹیز اب اتنی طاقت میں آ چکے تھے کہ ایجپٹ کے بادشاہوں کو للکار سکتے تھے۔ ناظرین، ان دونوں نیشنز کے درمیان جنگ کا آغاز تب ہوا جب قادیش سٹی، جو کہ ویسٹرن سیریا کے ریور کے پاس موجود ہے، کو لے کر ان کے درمیان ایک کنفلکٹ کھڑا ہو گیا تھا۔ 1274 قبل مسیح میں ریمیسیس II کی قیادت میں ایجپٹ نے اپنی آرمی جنگ کے لیے میدان میں اتار دی تھی۔ محققین کے مطابق ہٹیز اور ایجپٹ کے درمیان یہ جنگ برونز ایج کی سب سے بڑی جنگ تھی، جس کو ریمیسیس II جیت گیا تھا۔ لیکن حقیقت میں محققین کے مطابق اس جنگ کو نہ ہٹیز جیتے نہ ایجپٹین، بلکہ ہٹیز نے ایجپٹین کو اپنا نمائندہ بھیج کر بات چیت سے مسئلے کا حل نکالنے کو کہا تھا۔ محققین کے مطابق یہ دنیا کا سب سے پہلا امن معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے ہٹیز نے اپنی پرنسس کی شادی ریمیسیس II سے کروا دی تھی۔ ناظرین، یہ آغاز تھا لیٹ برونز ایج کا، جس کو ایج آف ڈپلومیسی، یعنی گورنمنٹس کا بات چیت اور معاہدوں سے معاملات کو حل کرنے کا دور۔ اب اس دور میں مسائل کے حل کے لیے صرف جنگیں ہی راستہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ زیادہ تر کنگز اپنے نمائندے بات چیت کے لیے بھیج کر اپنے مسئلوں کا حل نکالتے۔ ناظرین، ڈپلومیسی کے اس دور میں ہونے والے معاہدے اور مختلف نیشنز کے پرنس اور پرنسز کی آپس میں شادیوں کی وجہ سے اب ایسٹ کی یہ نیشنز پہلے سے زیادہ آپس میں جڑ گئی تھی۔ ناظرین، یہ وقت تھا 1550 سے 1200 قبل مسیح کا۔ اب یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ یہ دور تھا دا گریٹ کنگز کا دور۔ ناظرین، اس دور کا سب سے بڑا کنگ ریمیسیس II تھا۔ ناظرین، ریمیسیس II نے ایجپٹ پر سب سے زیادہ حکومت کی تھی۔ اس وقت کے ایجپٹ کے لوگ اس کو گریٹ اینسیسٹر کا نام دیتے تھے۔ ناظرین، یہ تھی آج تک کی ایپیسوڈ۔ دنیا کی تاریخ کو مزید جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے، تاکہ ورلڈ ہسٹری کی لیٹسٹ ایپیسوڈز آپ تک پہنچتی رہیں۔